السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع بہت چھوٹا ہے لیکن جمہوریت کی گتھی سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ، یعنی ہماری سینٹ کا ملک چلانے میں کیا کردار ہے آخر، اور کیا اس ادارے کی ملک میں کوئی ہے ضرورت۔ میں سینٹ کے ممبران سے مخاطب ہوں۔ کون ہو بھائی آپ لوگ؟ کہاں سے آ گئے ہو؟ کہاں سے ٹپک پڑے؟ کیوں آئے ہو آخر؟ کیا کام ہے آپ کا؟ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں آخر؟ آپ کو عوام نے تو الیکٹ نہیں کیا، تو پھر آپ کس کی خدمت کرتے ہو آخر؟ کون ہے آپ کی کانسٹیٹوئنسی، اور آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں آخر؟ پچھلے 40 سالوں میں جب سے یہ جمہوریت آئی ہے، آپ کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں؟ کوئی ایک چیز بھی بتلا دیں آپ کہ یہ اچیومنٹ ہے اس ادارے کی جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں، غریب اور سسکتی عوام آپ کی شاہ خرچیوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو کیوں آخر وہ شاہ خرچیوں کو برداشت کریں؟ آپ کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا، تو عوام کے فیصلے کرنے کا اختیار آپ کے یہاں کہاں سے آیا آخر؟ ملک میں آپ دیکھیے، ہر ادارے کا ایک رول ہوتا ہے۔ تمام ادارے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ وہاں کے لوگ محنت کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، عدلیہ ہے، دن رات کام کرتے ہیں، وہ اپنی تنخواہ کے جو اصول کرتے ہیں وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ دن رات وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، فوج ہے، تنخواہ لے رہے ہیں وہ، لیکن کام کر رہے ہیں وہ، ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں وہ، آپ کی اور ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں وہ، دن رات محنت کرتے ہیں وہ۔ حکومت جیسی بھی ہے، ایگزیکٹو یعنی پولیس ہے اور دوسرے ادارے ہیں، نادرا ہے وغیرہ وغیرہ، ملک چلا رہے ہیں وہ، جیسی بھی ہے، اچھی ہے جیسی بری ہے، جیسی بھی ہے ملک چلا رہے ہیں وہ، دن رات کام کرتے ہیں وہ، محنت کرتے ہیں وہ، جس سے ملک چل رہا ہے جیسا بھی ہے۔ اسی طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، آپ دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں وہ، اپنے حلقے کے عوام کے لیے کام کرتے ہیں وہ، ان کے مسائل حل کرتے ہیں وہ، جا کے بیٹھتے ہیں وہ اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ رکھتے ہیں وہ۔ تو آخر آپ لوگ کیا کام کرتے ہو؟ کس کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے ہو آخر؟ جس طرح ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جا کے مسائل حل کرتے ہیں، تو آپ کس کے مسائل حل کرتے ہو آخر؟ اور کیوں ایک غریب ملک پر آپ لوگ بوجھ بنے ہوئے ہو آخر؟ کیوں پولیس عوام کو سروس دینے کے بجائے، عوام کے کام کرنے کے بجائے، ان کی پروٹیکشن کے بجائے وہ آپ کو پروٹوکول دیں؟ کیوں پی آئی اے عوام کے پیسے سے آپ کو اور آپ کی فیملیوں کو فری ٹکٹ دے؟ اور کیوں غریب عوام جو خود بھوکے سوتے ہیں بیچارے، کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے یہاں کچھ، لیکن وہ آپ کی تنخواہیں دیتے ہیں، تو کیوں آخر دیں وہ؟ عوام، غریب عوام یعنی جو خود اپنا اور اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے، وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے بہترین علاج معالجے کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ایک غریب آدمی جس کے یہاں تو گھر نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو اسلام آباد میں بہترین رہائش دیتا ہے، اس میں آپ اور آپ کے خاندان بیٹھ کے مزے کرتے ہیں، تو کیوں آخر یہ جو غریب عوام ہیں آپ کی لگژریز کو افورڈ کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ کھانے کے لیے ان کے یہاں نہیں ہے لیکن آپ کی تنخواہیں دے رہے ہیں وہ، رہنے کے لیے ان کے یہاں نہیں ہے لیکن آپ کو بہترین رہائش فراہم کی ہوئی ہے، علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے خاندان کا بہترین علاج کے پیسے دیتے ہیں وہ۔ کیوں آخر؟ آپ کے ہونے سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر آپ نہ ہوں تو ملک کو کیا نقصان ہے؟ یا آپ کے صوبے کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا آخر؟ کسی ایک سوال کا تو آپ پلیز جواب دیجیے۔ Is there any business case for the existence of Senate in its present shape in this country؟ آپ دیکھیں، برطانیہ کی جو کوئین ہے وہ بھی بتلاتی ہے کہ شاہی خاندان کی وجہ سے برطانیہ کو کتنے مالی فوائد ہو رہے ہیں، وہ بزنس کیس دیتی ہے وہ۔ اچھا، آپ ایک عجیب بات دیکھیں، سینٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ عوام الیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹ سے پروونشل اسمبلی کے ممبران کو، پروونشل اسمبلی کے ممبران الیکٹ کرتے ہیں سینٹ کے ممبران کو۔ اچھا، پھر سینٹ کے ممبران صدر اور وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے اور قوانین بنانے میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح۔ کیوں آخر؟ یہ انڈائریکٹلی کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ دوسرے ممالک میں سینٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ صوبے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے صوبوں کی بہتری کے لیے قوانین بنوائیں یا بنائیں۔
تو کیا ہمارا سینٹ کام کر رہا ہے؟ کبھی کیا انہوں نے یہ کام؟ اور اس کام کے لیے تو ایک اور ادارہ یعنی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنا لیا ہے. تو پھر سینٹ کا مقصد کیا ہے آخر؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے بھائی؟ یعنی عوام نے ان کو الیکٹ نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے ٹپک پڑے. کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کی مرضی کے بغیر یا ان کے ووٹ کے بغیر اس ادارے کے ہاں اتنے اختیارات ہیں؟ کوئی دیکھے سوال نہیں کرتا ان باتوں پر. یا یہ ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ ادارہ پروونشل اسمبلی کے ممبران کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور یہ لوگ اپنے ووٹ کی مہنگی قیمتیں وصول کریں. آپ دیکھیں اس سسٹم نے ان دونوں اداروں کا اور ملک کا کیا حشر کیا ہے. اگر صوبائی اسمبلی کے ممبران اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں تو یہ کردار ہمارے لیڈران کا، یہ کردار ہماری پارٹیوں کا، ملک کی سیاسی پارٹیوں کا، اور سینٹ کے وہ ممبران جو ووٹ خرید کر آ رہے ہیں، تو کیا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ایمانداری سے فیصلے کریں گے؟ کیا یہ ملک کی آزادی کا سودا نہیں کریں گے؟ کیا ملک کی دفاع کے اور سلامتی کے فیصلے اس قسم کے کردار کے لوگوں پر چھوڑ کر کیا ہم چین کی نیند سو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ملک کا صحیح دفاع کریں گے، اس کی سلامتی کو قائم رکھیں گے؟ یہ ہے ووٹ کی عزت. میرے یہ جو سوالات ہیں یہ خصوصیت سے سینٹ کے پچھلے چیئرمین صاحب کے لیے ہیں، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور جن کی جمہوریت کے تعلق سے علمیت مسلمہ سمجھی جاتی ہے. پلیز وہ بتلائیں ان سوالوں کا جواب. اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتلائیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سینٹ چلانے پر جو زر کثیر خرچ ہو رہا ہے اسے ختم کر کے غربت میں سسکتے ہوئے عوام کی اور لوگوں کی مدد کی جائے، یا کوئی بہترین تعلیمی ادارہ بنایا جائے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ طلباء یا عوام کے لیے ملک میں کوئی تمیز کا کنسرٹ ہال ہو، یا میٹنگ اور کانفرنس کے لیے کوئی جگہ ہو جہاں علمی کانفرنسز ہو سکیں یا کلچرل شوز ہو سکیں. سینٹ کی بہترین بلڈنگ اس کام میں لائی جا سکتی ہے، یا کم سے کم سینٹ کی بلڈنگ میں بہترین شادی خانے کھول لیں چل، کہ کم از کم چھٹیوں کے دوران اس میں شادی خانے یا شادیاں ہوا کریں، اور قوم پر اس طرح اس کی کمائی سے اپنا بوجھ کم کرے. یعنی بزنس کیس تو بن جائے نا، تاکہ نیب کی طرح آپ بھی بول سکے کہ قومی خزانے میں اتنا ہم نے پیسہ جمع کیا. اسی طرح اور بھی سوالات ہیں. ویسے مثال کے طور پر صدر مملکت کیوں بھیجا، وہ بھی ان سب سوالات کا جواب دیں. پاکستان میں کوئی تو ان سوالات کا جواب دے. ہم جمہوریت چلا رہے ہیں تو کسی کو تو ان سوالات کے جوابات کا علم ہونا چاہیے، یا ہم بغیر سمجھے ہوئے اس سسٹم کو ڈھوئے پھر رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اور بغیر مقصد جانے ہوئے کہ دوسری جمہوری ممالک جیسے امریکہ ہے یا فرانس ہے، جہاں ایک صدر ہوتا ہے جس کا گھر سب سے بڑا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کسی کو پکڑو اور صدر بنا دو، اس کے لیے اس کے قیام کے لیے ایک بڑا گھر بنا دو اور بڑا بجٹ دے دو، جیسے وہاں ہو رہا ہے. ان چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو سینٹ کی اور صدر مملکت کی بلڈنگیں، دوسروں کی یا دوسرے ممالک کی بلڈنگیں تو نظر آتی ہیں ہم کو، اس میں آرام دہ کرسیاں نظر آتی ہیں، ڈیزائن سمجھ میں آتا ہے ان کا، اس میں بندے تقریریں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ایک اسپیکر بھی نظر آتا ہے جو بیٹھا ہوتا ہے. تو اسی کو جمہوریت سمجھتے ہوئے ہم نے بھی ٹیکس لگا کر اور قرض وغیرہ لے کر انہی کی طرز پر سینٹ کی بہترین بلڈنگز بنا دی، صدارتی محل بنوا دیے، اس میں بندے بھی بٹھا دیے. لوگ سینٹ میں آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، کچھ گھنٹے بیٹھتے ہیں، باری باری ایک بندہ کچھ تقریر وغیرہ کرتا ہے، تنخواہیں وصول کرتے ہیں. دس از آور ڈیموکریسی ان ایکشن. لیکن سینٹ کے مقاصد کیا ہیں؟ سینیٹر کے فرائض کیا ہیں؟ وہ اپنے فرائض کو کس طرح سر انجام دیتا ہے؟ کیونکہ دوسری جمہوریتوں میں یہ چیزیں نہ نظر آتی ہیں، اور کیونکہ وہ دوسری زبانوں میں ہوتی ہیں تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس لیے ہم کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. غیر ملکی مبصرین بھی جب ہماری جمہوریت دیکھنے آتے ہیں تو ہوتا یہی ہے، اپنی چیک لسٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ ہے، کرسیاں مائکروفون وغیرہ سب ہیں، یس، اسپیکر ہے، یس، ممبران کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یس. تو وہ مبصرین بھی واپس جا کر گواہی دیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت بہت اچھی طرح چل رہی ہے. بھائی یہ سب ہے. تو اسی طرح صدر مملکت، ان کے کیا فرائض ہیں؟
وہ ایسے کیا کریٹیکل کام سر انجام دے رہے ہیں جس کے لیے ان کو محل دیا جائے؟ کیا ہے بزنس قسم کا؟ تو ملکی اکانومی درست کرنے کے لیے ایک اور انقلابی قدم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے سینٹ کی بلڈنگ کو یہ مشورہ دیا، صدر مملکت کی رہائش کے اتنے وسیع و عریض لان میں بھی بیک وقت کئی شادی خانے چلائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ میں سینٹ اور صدر کے پاس جو مہمانداریاں ہوتی ہیں تو وہ دعوتیں ان شادی خانوں میں یا شادیوں میں نمٹائی جا سکتی ہیں فری میں، بغیر خرچے کے۔ آئی ایم سیریس۔ اچھا، جمہوریت میں سینٹ کے فرائض کیا ہوتے ہیں ہمارے کئی دانشوروں کے علم میں بھی ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اس ادارے کو صحیح کیا جائے، سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ کافی غور کرنے کے بعد میں پاکستان کے عوام، خصوصاً ہمارے دانشور طبقے کی سائیکولوجی کو کچھ سمجھنے لگا ہوں، اپنی ناقص عقل سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی چیز یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو نہ چھیڑو اس کو، ہونے دو غلط کام، خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو۔ لیکن اگر کوئی شخص یا ادارہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تو پھر ایک دم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اٹھ کر، اور صحیح کرنے والوں کی ہمت پر اتنی گند اچھالو کہ یہ سب جمہوریت کے خلاف سازش ہے کہ وہ بھی سب کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ڈیمز۔ پانی کی کمی سب کو پتہ ہے، ایوب خان کے جانے کے بعد سے ڈیمز نہیں بنا کوئی بھی یہاں پر، آبادی تو کئی گنا بڑھ چکی ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پانی ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سوچ رہا، کسی کی پرائرٹیز میں نہیں تھا یہ۔ لیکن جیسے ہی پچھلے چیف جسٹس نے ڈیم بنانے کے سلسلے میں کام شروع کیا، ان کے خلاف چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ جن کا کام تھا کہ ڈیمز بناتے، یعنی جمہوری حکومتیں، ان کے خلاف پچھلے 30 سالوں میں کسی نے شور نہیں مچایا کہ یہ جمہوری حکومتیں ڈیمز کیوں نہیں بنا رہی ہیں۔ سب لوگوں نے اپنا پانی کا خرچ کم کر لیا، آرام سے دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ لیکن جیسے چیف جسٹس نے شروع کیا، سب پل گئے چیف جسٹس کے اوپر کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ تو بھی کس کا اختیار ہے آخر؟ اس سے تو پوچھو۔ بہرحال آج کے پروگرام کا کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ موجودہ شکل میں سینٹ ڈسفنکشنل ہے، اور ملک کو صحیح کرنے اور ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے سینٹ کو فنکشنل لانا ضروری ہے، اس کو فنکشنل بنانا ضروری ہے۔ اچھا، اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ اپنی رائے دیں، اور اگر آپ سینٹ کے فرائض کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس میں لکھیں، میں اس پر بھی ایک پروگرام کر دوں گا۔ والسلام۔